3 طلاق ایک مجلس میں دیں، 3 طلاق الگ الگ مجلس میں دیں، 3 طلاق عورت کو ایک پاکی اور طہر کی حالت میں دیں، 3 طلاق عورت کو الگ الگ طہر میں دیں، 3 طلاق عورت کو ماہواری کے ایام میں دیں۔ جس طرح بھی 3 طلاق کو شخص اپنی بیوی کو دے گا وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ اس میں اہل سنت والجماعت کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک تمام کا موقف ایک ہے۔ اس میں اہل سنت والجماعت میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا ہوگی۔ اس پر اہل سنت والجماعت کے ہاں قرآن کریم بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث بھی ہے، حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم مجمعین کے فتاوی جات بھی ہیں، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوی بھی ہیں، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع بھی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ 12 نمبر 2 آیت نمبر 228، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر کسی شخص نے تیسری طلاق اپنی بیوی کو دے دی تو یہ بیوی اسی خامند سے نکاح کرنا چاہے، اس کی شرط یہ ہے کسی اور شخص سے نکاح کرے، وہ شخص اس بیوی کے ساتھ اپنی بیوی والا تعلق قائم کرے اور پھر دوبارہ اس کو طلاق دے تو یہ عورت پہلے خامد کے پاس آ سکتی ہے، اس کے علاوہ خامد اول کے لیے یہ عورت حلال نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ جو عموماً آج کل رواج چلتا ہے، ایک عورت نے 3 طلاق دے دی، اس نے دوسرے سے نکاح کیا اور یہ شرط لگائی کہ نکاح کر کے تو مجھے فوراً طلاق دے گا، اور پھر وہ طلاق دے عورت پہلے خامد کے لیے حلال ہو، اس کو حلالہ کہتے ہیں، لیکن اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ایک حلالہ وہ ہے کہ جس پر لعنت نہیں اور بالکل وہ جائز ہے، اور ایک حلالہ وہ ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ عورت کو 3 طلاق ہو گئی، اس نے دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا، دوسرے شخص کے ساتھ نکاح شرط کے ساتھ نہیں، اس نے اپنے کسی عذر کی وجہ سے طلاق دی ہے۔ اب اگر یہ پہلے خامند کے پاس جائے تو یہ عورت اس کے لیے حلال ہے، لیکن اس حلالے پر کوئی لعنت نہیں، اور یہی حلالہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ لیکن اگر دوسرے آدمی سے نکاح کیا اور یہ شرط لگا کے نکاح کیا کہ تم کچھ وقت اپنے پاس رکھ کے طلاق دو گے تاکہ پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے، اگر اس نے شرط کے ساتھ نکاح کیا پھر اس کو طلاق دی، پہلے خامد کے لیے حلال تو ہوگی، لیکن ایسے فعل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ہم بھی ایسے حلالے کو لعنت والا حلالہ کہتے ہیں۔ علماء دیوبند پہ یہ الزام لگانا کہ علماء دیوبند اس حلالے کے یوں قائل ہیں کہ ترغیب دیتے ہیں، یہ خالصتاً علماء دیوبند کا الزام اور بہتان ہے۔ 3 طلاق کے 3 ہونے پہ خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر شدہ فتاوی نمبر 1، حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری صحیح متوفہ سن 256 ہجری اپنی کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 791 پر یہ تعریر فرماتے ہیں، حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان نے جا کے دربار رسالت میں مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو وہ شخص کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے لعان کا مسئلہ اتارا ہے کہ خامد بھی قسمیں اٹھائے، عورت بھی قسمیں اٹھائے، یہ لعان کا مستقل مسئلہ ہے۔ حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا مسئلہ بتایا، پھر دونوں کے لعان کروا دیا گیا۔ حضرت عویمر نے بھی وہ قسم اٹھا لی، ان کی اہلیہ نے بھی قسم اٹھا لی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت عویمر نے 3 طلاق دے دی اور کہا کذبت علیہ یا رسول اللہ ان امسکتھا، اگر میں لعنت بھیجنے کے
بات بھی روکو، اس زمانہ میں جھوٹ بولتا ہوں، لہٰذا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے۔ فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے حکم نہیں دیا، حضرت عویمر نے 3 طلاق دے دی۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312، امام ابو داؤد سجستانی متوفہ 275 ہجری، اس سنن ابو داؤد میں یہ الفاظ بھی نقل کرتے ہیں، فطلقها 3 تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے 3 طلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دی اور نبی پاک نے پھر اس حکم کو نافذ بھی کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ثابت فرمانا چاہتے ہیں، اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تو 3 طلاق ہی شمار ہوگی۔ نمبر 2 صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 791، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے، ان رجلا طلق امرأتہ 3، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 3 طلاق کو جب اس عورت نے دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو 3 ہی شمار فرمایا، فرمایا اب یہ عورت اس خامد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جبکہ دوسرے آدمی سے نکاح کرے اور پھر دوسرے آدمی سے ہم بستر ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو 3 شمار کیا۔ نمبر 3 حضرت امام ابو الحسن الدارقطنی متوفہ سن 385 ہجری اپنی کتاب سنن دارقطنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20 پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک بات نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو ماہواری کی حالت میں حالت حیض میں 1 طلاق دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا اور فرمایا عبداللہ تم اپنی بیوی سے رجوع کرو، تمہیں اس حالت حیض میں اپنی اہلیہ کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، اب طلاق مانی ہے تو رجوع کیا، اگر طلاق ہی نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کا حکم نہ دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا، یا رسول اللہ رأیت اللہ کے پیغمبر آپ مجھے یہ تو بتائیں، لو انی طلقتها 3 کان یحل لی ان اراجعها، اللہ کے پیغمبر میں نے 1 طلاق دی ہے، آپ نے فرمایا رجوع کر لو، اگر میں 3 طلاق دے دیتا کیا مجھے رجوع کا حق حاصل تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، اگر 3 طلاق دیتا تو رجوع کا کوئی حق نہیں تھا، کانت تبین منک وتکون معصیتا، 3 طلاق دینے پہ تجھے گناہ بھی ہوتا اور تیری بیوی تجھ سے جدا بھی ہوتی۔ اہل سنت والجماعت کا موقف بھی یہ ہے، اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے دی تو 3 طلاق اکٹھی دینے پہ گناہ بھی ہوگا اور بیوی جدا بھی ہوگی، یہی فتویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرمایا اللہ اگر تو 3 طلاق دے دیتا تو بیوی تیرے لیے حلال نہ ہوتی، وَتَكُونُ مَعْصِيَةً، اور 3 طلاق کو اکٹھا دینا یہ گناہ بھی ہوتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا فتویٰ حضرت ابو الحسن الدارقطنی اپنی کتاب سنن دارقطنی میں نقل کرتے ہیں، ان حفص بن مغیرہ طلق امرأتہ فاطمہ بنت قیس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 تطلیقات فی کلمۃ واحدہ، کہ حضرت حفص بن مغیرہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اور طلاق بھی 1 کلمے کے ساتھ دی، کہا انت طالق 3، تجھے 3 طلاق ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کلمہ واحدہ، میں کہتا ہوں کتنا واضح موقف اہل سنت والجماعت کا امام دارقطنی نے اس روایت میں ذکر کیا ہے کہ حضرت حفص بن مغیرہ نے 3 طلاق 1 کلمے کے ساتھ دی ہے کہ تجھے 3 طلاق ہو، 1 کلمے کے ساتھ 3 طلاق دی۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں زمانے میں اپنی بیوی کو طلاق دی، فَأَبَانَهَا مِنْهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس کی بیوی کو اس سے الگ کر دیا، معلوم ہوا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ حضرت ابو الحسن
دارقطنی نے اپنی کتاب سنن دارقطنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20 پہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے پیغمبر کے نواسے کا فتویٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی عائشہ خصعمیہ کو 3 طلاق دے دی، 3 طلاق کی عدت پوری ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کے لیے کچھ پیسے بھیجے، ان کی دل جوئی کے لیے جو مہر باقی تھا وہ بھی بھیجا۔ تو جب وہ پیسے پہنچے اور مہر پہنچا، حضرت عائشہ خصعمیہ نے فرمایا متاع قلیل من مفارق حبیب، کہ مجھے طلاق دے کر جدا کرنے والے یہ دوست کی طرف سے تو بڑا تھوڑا ہدیہ ہے۔ معنی یہ نہیں تھا کہ ہدیہ تھوڑا ہے، مطلب یہ کہ حسن تم سے جدا ہو گئے، یہ پیسے کی اہمیت ہی کیا ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو جب حضرت عائشہ خصعمیہ کا جملہ پہنچا، کہتے فبکا، حسن بن علی رو پڑے صدمے کی وجہ سے، اور ساتھ فرمانے لگے لولا سمعت جدی او قال حدثني انه سمع جدی يقول ايما رجل طلق امرأته ثلاثا مبهمة او ثلاثا عند الاقراء لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها۔ حسن بن علی رضی اللہ نے فرمایا اگر میں نے اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہ سنی ہوتی، یا فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا علی، ان نے اپنے سسر یعنی میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تأیما رجل طلق امرأته ثلاثا، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو یہ بیوی خامن پہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اگر میں نے اس حدیث کو نہ سنا ہوتا تو میں آج تجھ سے رجوع کر لیتا۔ رجوع کرنے کو دل تو کرتا ہے لیکن رجوع اس لیے نہیں کرتا کہ میرے نانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میں کہتا ہوں پیغمبر کا مسلک بھی یہی ہے، اہل بیت کا مسلک بھی یہی ہے، خلفائے راشدین کا مسلک بھی یہی ہے۔ اگر آدمی 3 طلاق دے تو 3 طلاق شمار ہوگی۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 احادیث بیان کی ہیں۔ آگے